بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم قیامت کی نشانیوں اور فتنوں کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، جس کے الحمدللہ حت الوسع کوشش کے باوجود کچھ بشری تقاضے کے تحت غلطیوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہم نے اس کے 6 حصوں میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کی۔ انہی فتنوں کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے دور میں سب سے بڑا فتنہ وہ یہ ہے کہ اولاد اور بچوں پر اور نوجوان نسل پر زیادہ سے زیادہ فتنے فوکس کر رہے ہیں۔ آج کے لیکچر سے ہم اس بات کو نام دیں گے اولاد کی تربیت نکاح سے نکاح تک۔ نکاح سے نکاح تک نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت کے متعلق ان کے حوالے سے بہت سی احادیث بیان فرمائی ہیں۔ اولاد ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بن سکتی ہے اور ہمارے لیے آنکھوں کا زوال بھی بن سکتی ہے۔ کوئی اولاد والدین کو بڑھاپے کی عمر میں باعث فخر بناتی ہے اور کئی والدین اولاد کی وجہ سے تنگ ہو جاتے ہیں۔ والدین اولاد کی وجہ سے تنگ کیوں ہوتے ہیں اور وہ کون سے ایسے طریقے ہیں جو اسلام نے ہمیں دیے ہیں کہ ہماری اولاد جب ہم بوڑھے ہو جائیں، جب ہم قبر میں چلے جائیں تو اولاد کہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں تربیت کی، میری پرورش کی، اے اللہ اسی طرح ان پر بھی اپنا رحم فرما دے۔ آج سے ہم اس ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسلام میں اولاد کی تربیت نکاح سے شروع ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلا پوائنٹ نکاح سے لے کر نکاح تک کہ اگر ہم اولاد کی تربیت اچھی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس اولاد کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرنا ہوگا، ہمیں اس اولاد کے لیے اچھے والد کا انتخاب کرنا ہوگا۔ دونوں کے دلائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عورت کے ساتھ 4 وجہ کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، لحسنها ولجمالها ولحسبها ولدینها، لحسنها ولحسبها ولمالها ولدینها، عورت کے ساتھ اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب کی وجہ سے، اس کے حسن کی وجہ سے اور اس کے دین کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ فاظفر بذات الدین، آپ ایسی عورت تلاش کیجئے، ایسی بہو اپنے گھر میں لائیے، ایسی زوجہ محترمہ اپنے گھر میں لائیے جو دیندار ہو۔ دیندار سے مطلب یہ ہے کہ اس عورت کو بیسک اسلام کی باتیں پتہ ہوں، اس ماں کو بیسک اسلام کے کنسپٹس پتہ ہوں، عقائد کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے، ایمانیات کے حوالے سے، پردہ کے حوالے سے اس عورت خاتون کو پتہ ہوں۔ اور اگر اللہ نہ کرے ایسی خاتون ہمارے گھر میں تشریف لے آئی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے نفرت کی جائے کہ یہ دیندار نہیں ہے، نہیں، ان کی تربیت کی جائے، پیار سے ان کو دین کی طرف لایا جائے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اور یقین سے کہتا ہوں کہ جو خامند یا جو شوہر اپنی بیوی کو پیار سے دین کی باتیں سکھاتے ہیں، سختی نہیں کرتے، موٹیویٹ کرتے ہیں، ان کو حدیث بیان کرتے ہیں، ان کے سامنے اسلام کی تاریخ رکھتے ہیں، حیا نے جن سے حیا سیکھی ہے حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کے واقعات رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ اس ماں، بہن اور بیوی اور بیٹی کا دل ضرور اسلام کی طرف مائل ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ کہ شادی مرد کو دیکھنا چاہیے دیندار ہے یا نہیں، اور دینداری کی سب سے بڑی نشانی آپ دیکھیں کہ یہ حلال مال کما رہا ہے یا نہیں۔ حلال مال کو ترجیح دیں، تھوڑا ہی ہو، حلال مال کما رہا ہے کہ نہیں۔ اور عورت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو میں بہو لے کے آ رہا ہوں یا جو میں بیوی لے کے آ رہا ہوں، کیا یہ دیندار ہے یا نہیں۔ دیندار سے مراد میں نے آپ کو بتلا دیا۔ دوسری بات، نیک اولاد کے لیے دعا۔ شادی کے بعد اگر اولاد ابھی پیدا نہیں ہوئی تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نیک اولاد کے لیے دعا کی جائے، یا اللہ مجھے نیک اولاد نصیب فرما۔ انبیاء کی دعا تھی رب ہب لی من الصالحین۔ عباد الرحمن، رحمان کے بندوں کی نشانی ہے، وہ دعا فرماتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔
اے اللہ ہمارے گھر والوں کو اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ ان دو دعاؤں کے ساتھ ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور دعا سکھلائی ہے کہ جب شوہر اور بیوی آپس میں مجامعت کریں، آپس میں ملیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی ہے اس مجامعت سے پہلے وہ پڑھیں۔ جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ اولاد ربانی ہو جائے گی، شیطانی نہیں ہوگی۔ وہ دعا ہے بسم اللہ اللہم جنبنا وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ جو تو نے ہمیں اولاد دینی ہے، ہمیں اور اس اولاد کو شیطان سے دور رکھ۔ یہ دعا بھی ہمیں پڑھنی چاہیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کی شادی ہوئی اور اس صحابی رسول کو بعد میں دعا دی، بارک اللہ لیلتکما، کہ آپ نے جو ہم بستری کی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اس اولاد میں برکت دے دے۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے 9 بیٹے دیے اور 9 کے 9 حافظ قرآن۔ یہ دعا کی برکت ہے۔ اولاد کے لیے دعا اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے اور پیدا ہونے کے بعد ہی ہمیں کرنی چاہیے۔ تیسرا پوائنٹ، اولاد کا استقبال اسلامی طریقے سے کریں۔ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ 7ویں دن اولاد کا نام رکھا جائے، اور آج کل ہمارے معاشرے میں ٹرینڈ ہے کہ نہیں کوئی یونیک نام بتائیں۔ میرے بھائیو، سب سے اچھے محبوب نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں، حسن و حسین ہیں۔ کم از کم ہمیں وہ نام رکھنے چاہیے جو نام ہمارے پیارے نبی کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں۔ حسن و حسین رکھ لیں، علی رکھ لیں، ابو بکر رکھ لیں، عثمان رکھ لیں، یا کوئی ایسا نام رکھ لیں جس کی نسبت غلط نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض خاص نام رکھنے سے منع فرمایا۔ مثال کے طور پر آپ نے فرمایا کہ آپ یسار نام نہ رکھو، آپ یسر نام نہ رکھو، یعنی کہ آسانی۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ کبھی پوچھو گے ہاں بھی یسر کہاں ہے، تو اگر ماں کہے کہ یسر یعنی کہ آسانی تو ہے نہیں، تو یہ قسم کی بد دعا ہو جائے گی۔ تو اس لیے نام وہ رکھنا چاہیے جس کی نسبت اچھے آدمی کے ساتھ ہو، کیونکہ نام کا امپیکٹ ضرور پڑتا ہے اولاد کے اوپر۔ نام اچھا رکھا جائے، 7ویں دن عقیقہ کیا جائے۔ عقیقہ کے بارے میں ہمارے معاشرے میں یہ بات رائج ہے کہ ہم جو 3-4 بچے ہو جائیں اس کے بعد اکٹھا عقیقہ کرتے ہیں۔ 7ویں دن عقیقہ کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور بچی کے لیے، بیٹی کے لیے 1 بکرا یا بکری، دمبا یا دمبی، بھیڑ، اور بچے کے لیے اسی نسل سے 2۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس کے سر کے بال منڈوا کر اس کے برابر سونا یا چاندی یا روپیہ اللہ کی راہ میں اس کے نام پر صدقہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں ایک بات رائج ہے، اور بعض اوقات سوال بھی آ جاتے ہیں کہ کیا آج کے دور میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں بھئی ہم اولاد کا عقیقہ قربانی کے اندر کر لیں گے، یعنی کہ قربانی میں 2 حصے اگر قربانی کے ہیں تو بقیہ ہم جو حصے ہیں وہ اولاد کے عقیقے کے نام پر کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، یہ سنت سے دوری ہے۔ سنت یہ ہے کہ ہم اولاد کے بالکل 7ویں دن عقیقہ کر دیں، اور عقیقہ کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ خاندان کی دعوت کریں۔ عقیقہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ گوشت، وہ جو 2 بکرے یا 1 بکرے کا جو گوشت ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں، وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں، وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں۔ تو لہٰذا قربانی کے طور پر حصے رکھنا یا پھر اکٹھا ایک جانور کر دینا، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام نے اس کو ناپسند فرمایا ہے۔ اسی طرح اولاد کا عقیقہ 7ویں دن، برتھ ڈے منانا اسلام میں موجود نہیں ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، برتھ ڈے منانا اسلام میں موجود نہیں، میں جائز ناجائز نہیں کہہ رہا، اسلام میں موجود نہیں ہے۔ تو لہٰذا میں کہہ رہا ہوں اولاد کے استقبال، ویلکم کرنا اسلامی کریں گے تو انشاءاللہ اولاد اسلامی رہے گی اور اللہ اس میں برکت دے گا۔ اگلا پوائنٹ، ماں کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو دودھ پلائے۔ اگر مجبوری ہو جائے تو ٹھیک ہے، فیڈر یا پھر ڈبے والا دودھ ہے، لیکن ماں کو چاہیے کہ خود اپنی اولاد کو دودھ پلائے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں تلقین فرمائی ہے، اور گھر والوں کو چاہیے کہ ماں کو اتنا کم از کم کھلائیں پلائیں جتنا حضرت عمر نے ایک ماں کا وظیفہ مقرر فرمایا تھا۔ تو لہٰذا اس میں ماں کی ممتا کی محبت ہے، اور اب تو میڈیکل سائنس سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جو پروٹینز، جو کیلوریز ماں کے دودھ میں ہوتی ہیں وہ اور دودھ میں نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کہتا ہے حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، کہ دودھ پلانے کی مدت ایٹ لیسٹ 2 ایئرس، کہ ہمیں 2 سال تک بچے کو دودھ پلانا چاہیے۔ تو لہٰذا اس میں ماں کی ممتا کی محبت بھی ہے۔ اسی وجہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 2 ماؤں کا دودھ پیا ہے،
ایک حضرت آمنہ اور دوسرا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ اپنی والدہ ماجدہ کو یاد کر کے رویا کرتے تھے. اس میں ماں کی محبت ہے. اولاد کے لیے اچھے جملوں کا استعمال. ہم کبھی بھی اولاد کو یہ نہ سکھائیں بیٹا دس از دا موسٹ بیسٹ سنگر, دس از دا موسٹ بیسٹ میوزیشین. نو, ہمیں سکھانا چاہیے اپنی اسلام کی پرسنالٹیز. خلفائے راشدین کتنے ہیں, حافظ قرآن کتنے تھے اللہ کے رسول کے دور میں, کتنے حفاظ قرآن شہید ہوئے, کتنے صحابہ کرام گورنر تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے ڈیل کیا اور کیسے کیسے گورننس آپ نے کی, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتنے ائمہ کرام. اپنی اسلامک ہسٹری بچوں کو یاد دلائیں اور بچوں کے ذہنوں میں لفظ اللہ اور لفظ لا الہ الا اللہ کو اجاگر کر دیں. چھوٹا سا بچہ ہے, اس کو بیٹا اللہ تعالیٰ کہاں ہے, وہ کہے گا اوپر. پھر ہم اس بچے کو اللہ 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 کا لفظ یاد دلائیں. یقین کریں میرے بھائیوں بہنوں ماؤں بہنوں کہ اگر ہم اولاد کو شروع میں ہی لفظ اللہ اللہ سکھا دیں گے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بچہ غیر اللہ کے سامنے سر جھکا جائے. اللہ اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. ہمارے آج کے دور میں یہ رواج ہے عام طور پر گھروں کے اندر کہ بچہ توتلی زبان میں گالیاں بہت اچھی نکالتا ہے. یہ دیکھنا جی بچہ توتلی زبان میں کیسے کہتا ہے. میری ماؤں بہنوں, ہمیں بچوں کو توتلی زبانی صحیح لیکن ان زبانوں پہ قرآن مجید چلوانا چاہیے. ان زبانوں پہ سونے کی دعا, اٹھنے کی دعا, بیٹھنے کی دعا اور بیت الخلاء میں جانے کی دعا, کھانا کھانے کی دعا, کھانا کھانے کے بعد کی دعا. یقین مانیں یہ بچے بڑے ہو کر آپ کے لیے باعث افتخار بن جائیں گے. ایک ماں کو, ایک باپ کو اپنی اولاد پر فخر ہوگا. اولاد میں عدل کریں. یہ ساری کی ساری اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہیں کہ جس وجہ سے اولاد بہک جاتی ہے. ہمارے گھروں میں عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ بیٹی سے تو زیادہ محبت نہیں لیکن بیٹے سے بہت زیادہ ہے. بیٹی 10 سال بڑی ہے پھر بھی وہ اپنے چھوٹے بھائی کو بھیا کہہ رہی ہے, بھیا بھیا. بیٹی کو بھی اتنا پیار دیں جتنا آپ بیٹے کو دیتے ہیں. دونوں کے درمیان عدل رکھیں. اس کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے اپنے بیٹے کو, اس صحابی نے اپنے گھٹنے پر بٹھایا اور بیٹی کو سامنے بٹھا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو. کیوں؟ اس بیٹی کے ذہن میں آئے گا کہ میرا باپ میرے ساتھ اتنا پیار نہیں کرتا جتنا بیٹے کے ساتھ کرتا ہے. تو بیٹیوں اور بیٹوں کے ساتھ زیادہ محبت, پیار اور ایکول ہونا چاہیے برابری کی بنیاد پر. میں یقین سے کہتا ہوں آپ کا بیٹا, آپ کی بیٹی آپ کے خلاف نہیں جائے گی. اولاد کے درمیان عدل کرنا, اولاد کے لیے اچھے جملے استعمال کرنا اور اولاد کو سختی سے نہ پیش آنا. اگلی اولاد کی تربیت یہ ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 10 سالوں میں میری کسی بھی شرارت کی وجہ سے مجھے اف تک نہیں کہا. میرے بھائیوں, میری ماؤں بہنوں, آج کے دور ہم دیکھیں ایک بچہ شرارت کر رہا ہے, اچھا اس کو باپ روک دے, یہ کیا کر رہے ہو. اچھا کوئی اور کام کیا, بھائی روک دیتا, یہ کیا کر رہے ہو. اچھا وہ کوئی اور شرارت کرتا ہے, اس کے اوپر سٹریس ہے, نہ کرو نہ کرو نہ کرو, کیا کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو, کیوں جا رہے ہو, کھیل رہے ہو سارا دن. یہ تنقید بچے کو ماں باپ سے دور لے جاتی ہے. خدارا اس تنقید کو بند کیجئے. حضرت انس فرماتے ہیں 10 سال میں نے خدمت کی اور میں نے کئی بار ایسے ہوا مجھے کام کے لیے بھیجا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کام بھول گیا اور میں بچوں کے ساتھ کھیل میں لگ گیا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مجھے دیکھتے رہے کھیلتے ہوئے اور پھر فرمایا اللہ کے بندے میں نے آپ کو کام کے لیے بھیجا تھا. اف تک نہیں کہا. والدین کو چاہیے اور اپنے سب گھر والوں کو چاہیے اولاد کو اف تک نہ کہیں. پیار سے ان کے دوست بن جائیں, ان کے ساتھ باتیں شیئر کریں, ان کے ساتھ راز شیئر کریں, ان کے ساتھ ڈائلاگ کریں, ان کے ذہن سے ان کے دل سے باتیں نکالیں, ان سے مشورہ لیں. یہ جناب محمد رسول اللہ کی سنتیں میں بیان کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ کتنا کانٹیکٹ تھا اور ریلیشن تھا. ایک یہودی, دوسری بات میں آتا ہے عیسائی بچہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھتا تھا, دوستی ہو گئی, باتیں سیکھتا تھا. یہودی بچہ مجلس نبی میں آ کے بیٹھتا, بھئی کیوں بیٹھ رہا ہے, کیوں بیٹھ رہا ہے, کائنات کے امام ہیں, کائنات کے سردار ہیں, امام الانبیاء ہیں, بچہ کیوں بیٹھ رہا ہے, یہودی بچہ. آج کیا ہوتا ہے, باپ صبح گھر آیا نا اور صبح گھر سے نکلا اور شام کو گھر آیا تو ماں کہتی ہے بیٹا بابا آ گئے, تو ساری اولاد باہر, ساری اولاد اپنے اپنے کمرے میں. کیوں؟ اس میں باپ کی غلطی ہے. اولاد کے ساتھ ایسا ریلیشن ہی نہیں بنایا
کہ اولاد کوئی کندھے پر سوار ہو رہا ہے، کوئی منہ چوم رہا ہے، کوئی ماتھا چوم رہا ہے، اولاد کے ساتھ ریلیشن بنائیے. اولاد آپ سے دور نہ بھاگے، اولاد آپ کے قریب بیٹھے. آپ اولاد کے ساتھ دل لگائیے اپنا، اولاد کے ساتھ کبھی سختی نہ کیجیے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی بچے کے بارے میں پوچھا، یار وہ کہاں گیا؟ تو میرا دوست تھا. اب بچہ دوست ہے، بچہ دوست ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. فرمایا رسول اللہ وہ تو بیمار ہے. فرمایا مجھے لے جاؤ اس کے گھر. اللہ کے رسول سفر کر کے اس کے گھر گئے اور اس بچے کو جیسے اس بچے نے دیکھا تو اس نے کہا یار یہ تو نبی اور میرے گھر میں میرا پتہ لینے اور میں غیر مسلم. بچے کے ذہن پر بات لگی، جا کے دل پہ بات لگی کہ نہیں یہ بچوں سے پیار کرنے والے. کیا کوئی باپ آج کے دور میں ایسا عمل کرنے والا ہے؟ ہمارے یہ پنجاب اور پاکستان اور انڈیا کے جو لوگ اینگری ینگ مین، ہر وقت ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور آنکھوں میں تھوڑی سی کڑواہٹ ہے اور ماتھے پر شکنے ہیں اور اولاد کو ایسے گھور رہے ہیں اور یہ کام نہیں تو میں ایسے کر دوں گا، گریڈز نہ ہے تو میں ایسے کر دوں گا، اسکول نہ گئے تو میں ایسے کر دوں گا. نہیں میرے بھائیوں، کسی کہنے والے نے کہا کہ اولاد کے منہ میں سونے کا نوالا دیں لیکن صرف نظر کڑوی رکھیں. ہم نے اپنے ہاتھ بھی کڑوے رکھے ہیں اور بعض نے تو جو ہے وہ ڈنڈا اور پائپ پہ بھی استعمال کرتے ہیں. اولاد کو مارنا قطعاً نہیں ہے. اگر اولاد کو مارنا جائز ہوتا جس طرح ہم مارتے ہیں تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس پر عمل فرماتے. میرے بھائیوں، اولاد کو مارنا سختی سے پیش آنا نہیں چاہیے، اولاد بگڑ جاتی ہے. اولاد کے ساتھ ڈائلاگ کریں. اولاد کی تربیت کے بارے میں یہ ہے، اولاد کو عقیدہ اسلام سکھائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس چھوٹے تھے، فرمایا میں اللہ کے رسول کے پیچھے تھا، آپ نے مجھے چند کلمات سکھائے. احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کا کیا مطلب؟ اللہ کے حقوق ادا کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، دعا کرو، اللہ ہمیشہ آپ کے سامنے ہوگا. جب بھی مدد طلب کرنی ہے تو اللہ سے کرو. اور یہ یاد رکھو میرا بیٹا، حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کو فرما رہے ہیں؟ عبداللہ بن عباس کو. فرمایا اے بیٹے، اولاد کو پیارے بیٹے کہنا چاہیے، اے میرے پیارے بیٹے. اور کوئی اگر کسی کی اولاد بھی ہے اس کو بھی چھوٹے کو آپ بیٹے کہنا چاہیے. اگر ساری دنیا آپ کو نفع دینے پہ آ جائے تو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا سوائے اللہ کے. ساری دنیا نقصان دینے پہ آ جائے کوئی نقصان نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے. جس بیٹے کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو رہی ہے میرے ماؤں بہنوں بزرگوں، وہ بیٹا کبھی اللہ سے توکل کو ختم نہیں کرے گا، وہ کبھی غیر اللہ کے سامنے سر نہیں جھکائے گا. ماں کی زیادہ رسپانسبلٹی ہے اولاد کی تربیت کے اندر. اسی طرح اولاد کو جھوٹ نہ سکھایا جائے. آج کل ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ والدین خود جھوٹ بولتے ہیں اولاد کے سامنے، لالچ دے کر بیٹا آ جاؤ گھر میں یہ چیز دوں گا. جب گھر میں آ جاتے ہیں تو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. بچہ یہ ذہن میں خیال کرتا ہے کہ یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں خود. اولاد کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور اولاد کو رشتوں کا تعلق بتلانا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جعفر طیار کے بیٹوں کے بارے میں فرماتے تھے میرے بھائی کے بیٹے کو لاؤ. یہ بھی فرما سکتے تھے کہ میرے بھتیجوں کو لاؤ، فرمایا میرے بھائی کے بیٹوں کو لاؤ. حضرت جعفر طیار کے بیٹوں کو لایا گیا. اللہ کے رسول آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں اور فرما پتہ کہہ رہے ہیں میرے بیٹے تو بڑے کمزور ہو گئے، ان کو کچھ کھلایا پلایا کیوں نہیں؟ اولاد کو تربیت دیں کہ بیٹا یہ آپ کے خالو ہیں، یہ آپ کے ماموں ہیں، یہ آپ کی خالہ ہیں. قرآن مجید نے بھی ان رشتوں کو ایز اے انکل بیان نہیں کیا، ایز اے آنٹی بیان نہیں کیا. ہمارے معاشرے میں بیٹا یہ انکل ہے، بے شک چچا ہے، ماما ہے، کوئی بھی ہے، ماموں ہیں، چاچا ہیں، خالہ ہیں، جو بھی ہیں، بیٹا یہ سارے کے سارے آپ کے کیا ہیں؟ یہ انکل ہیں. میرے بھائیو، اولاد کو رشتوں کی تربیت دیں، رشتوں کے ساتھ ان کو یہ سلوک سکھائیں کہ اولاد اپنے ماموں خالہ اور سب کچھ پہچان سکے. اولاد ہو تو ایسی ہو جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام اور باپ نے جیسے اپنے والد کے ساتھ کیا. حضرت ابراہیم کے والد حضرت آزر ہیں، آزر جو کہ بت بناتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ کو کیا کریں؟ یا ابتی، اے میرے ابو جی، شرک کو چھوڑ دیجئے. اب حضرت اسماعیل وہی بات دیکھ رہے ہیں کہ میرا باپ اپنے باپ کو کیسے کہہ رہا ہے، میرے دادا جان کو یا ابتی، اے میرے ابو جی. اب یہ دیکھیں اللہ نے ریاکشن کیسے دیا، اللہ نے صلہ کیسے دی. حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، خواب میں دیکھا میرا بیٹا او میرے بڑھاپے کا ساتھی، 80 سال بعد آپ کو اللہ نے مجھے دیا ہے، لیکن خواب مجھے یہ آیا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں کے ساتھ آپ کے گلے پر چھری چرا رہا ہوں. اب بیٹے کے ذہن میں وہی بات تھی کہ میرے باپ نے کیا کیا ہے اپنے باپ کے ساتھ. بیٹا بھی کہتا ہے
یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اے میرے ابو جی، جو آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے اس پر کر گزریے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ جس طرح کا ریلیشن ہمارا اپنے والدین کے ساتھ ہے اسی طرح کا ریلیشن ہماری اولاد کا ہمارے ساتھ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. اولاد کی تربیت میں کچھ اور پوائنٹس ہیں جس کو ہم آئندہ آنے والے درس میں انشاءاللہ وائنڈ اپ کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس کار خیر کو اور زیادہ مفید بنائے. کوشش کیجئے کہ اس چیز کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، آگے بڑھائیں، تاکہ ہمارے معاشرے میں، اور نیکسٹ جو انشاءاللہ ٹاپک ہوگا اولاد کی تعلیم کے حوالے سے، اولاد کی تربیت کے حوالے سے، اور جوان اولاد کو کیسے ہم نے سنبھالنا ہے، نکاح سے لے کر نکاح تک کی سیریز آئندہ آنے والے درس میں انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.